جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں، کرم ہے اللہ پاک کا۔ تو میں نے ایک ویڈیو پہلے اپلوڈ کی ہے جس میں بتا رہا تھا کہ ترکی جو اہل تشیع ہیں ان کو ترکی میں کیا بولتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، اور سارا سین اس ویڈیو میں نے کلیئر کیا تھا۔ تو اب میرے کچھ سبسکرائبر ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسی اور باتیں ہمیں بتائیں، تو میں نے سوچا پھر ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں 15 فیکٹس ہیں ترکش لوگوں کے بارے میں کہ جو ہم میں اور ان میں کامن بھی ہیں اور عجیب بھی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 1، ترکی لڑکی والے یا لڑکے والے اگر رشتہ کرتے ہیں تو ان میں ایک رسم پائی جاتی ہے عموماً کہ لڑکی جو ہے اس نے لڑکے کو ایک چائے پلانی ہوتی ہے۔ وہ چائے کیسی بھی ہو سکتی ہے، میٹھی بھی ہو سکتی ہے، نمکین بھی ہو سکتی ہے، مرچوں والی بھی ہو سکتی ہے، پھیکی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ لڑکی کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی چائے بناتی ہے یا پیش کرتی ہے، اور وہ لڑکے کو ہر حال میں پینی ہی پڑتی ہے، چاہے اس کا دل ہو یا نہ ہو، وہ اس کو ہر حال میں پینی پڑتی ہے۔ تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ تو اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا ترکی میں جانا ہوا یا آپ کا کوئی ریلیٹیو ترکی میں رہتا ہو تو آپ اس سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ ترکی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ چپل کے اوپر بھی ساکس پہنتے ہیں، مطلب چپل میں بھی جرابیں پہنتے ہیں، یہ سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، یہ ان میں عادت ہے۔ جیسے آج کل پاکستان میں فیشن چل گیا ہے کہ جرابوں کے بغیر بوٹ پہننا، تو اس طرح ہی بس ادھر کا سین بھی ہے۔ اور فیکٹ نمبر 3، اگر آپ پاکستان میں کسی سے پوچھتے ہیں نا کیا حال ہے، تو اگلا بندہ کہتا ہے جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک، گڈ، یہی بات جواب ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے۔ تو اگر آپ ترکی میں کسی بندے سے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے بھائی، تو وہ ترکش میں کچھ بولتے ہیں، مجھے تو وہ نہیں آتی، ترکش سمجھ نہیں آتی، تو وہ کہتے ہیں کہ شکریہ، آپ کا شکریہ حال پوچھنے کا، بس یہی ان کا جواب ہوتا ہے کہ شکریہ۔ بس اس فیکٹ میں اگر آپ ترکش کسی بندے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا کام کر رہے ہو، تو وہ آپ کو یہی جواب، بڑا عجیب لگے گا آپ کو یہ جواب سن کر کہ وہ آپ کو بولے گا کہ میں ٹھیک ہوں، یہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میرا سین ہے، وہ نہیں بتائے گا، وہ کہے گا کہ میں ٹھیک ہوں، شکریہ، شکران، یہ بول کے نا بات ختم کر دے گا۔ اور ترکی میں ایک اور بات جو بالکل کامن ہوتی ہے، وہ عجیب بھی لگتی ہے، اکثر آپ نے ترکش ڈراموں میں دیکھی ہوگی یہ بات، کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میرا دوست ہے، ایسا سمجھ لیجیے میرا ایک دوست ہے، تو جب میں نے اس کو گلے لگانا ہے تو ایک بار اس طرف ایک بار اس طرف، اور جو کس کرنا ہے نا، کس کرنا، گلے مل کر کس کرنا بھی انہی میں شامل ہے۔ یہ فیکٹ میرا فیوریٹ ہے کیونکہ اگر یہ پاکستان میں ہو جائے تو بندہ امیر ہو جائے۔ تو اس فیکٹ میں بات یہ ہے کہ اگر ترکی میں شادی ہو، لڑکے کی یا لڑکی کی شادی ہو، تو اس میں جو ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ پیسے دینا، یا پنجابی میں بولے تو باجی دینا، تو وہ پیسے نہیں دیتے ادھر، وہ ادھر پیسوں کی بجائے سونا دیتے ہیں۔ جو قریبی ہوتے ہیں گھر والے وہ سونا دیتے ہیں، اگر کوئی بندہ باہر سے آتا ہے تو وہ سونا دے دے، پیسے دے دے، اکثر وہاں سونا دیا جاتا ہے۔ اگر بلی راستہ کاٹ جائے اور شیشہ ٹوٹ جائے، دودھ گر جائے، تو ہم ان کو منحوس سمجھتے ہیں اس چیز کو، تو ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، یہ ہمارا ماننا ہے، یہ میرا بھی ماننا ہے، اور تقریباً یار مسلمان کا، پاکستانی کا ماننا ہے۔ تو ترکی میں بھی تقریباً یہ چیز کامن ہے
جب ترکش لوگوں کے کانوں میں رنگنگ ہو رہی ہو، گھنٹیاں بج رہی ہوں، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ بس کوئی نہ کوئی بندہ بات کر رہا ہے جی، پکی بات ہے، کوئی نہ کوئی بندہ نہ ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ان کے نہ کانوں میں سی 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 اس طرح کی سسکیاں جو ہوتی ہیں، وہ گھنٹیاں بجنا، تو وہ بس یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی بندہ بات کر رہا ہے۔ اور جس طرح ہمارے پاکستان میں اگر کسی بچے کو نظر لگ جائے تو بیمار ہو جاتا ہے، تو ہمارا ماننا ہوتا ہے کہ اس کو شاید نظر لگ گئی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح کا سین ترکی میں بھی ہے، ادھر بھی نظر والا جو ہے نا ٹاپک عوام سمجھتی ہے، نظر والی بات کو عوام مانتی ہے، اس پہ پورا یقین رکھتی ہے کہ نظر لگ جاتی ہے۔ تو اسکرین کے اوپر ایک لاکٹ نظر آ رہا ہوگا، وہ ان کے پاس لاکٹ ہوتا ہے، گھر میں رکھا ہوتا ہے، بیگ میں ہوتا ہے، گلے میں ڈالا ہوتا ہے اکثر انہوں نے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نظر ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایک اور بات، اگر ہمیں نقصان ہو جائے تو ہمیں ساری ساری رات نیند نہیں آتی، ساری ساری رات پریشانی میں، بھوک بھی نہیں لگتی، ساری رات جاگنا، اور صبح پریشانی میں حال ہوتا ہے، تو وہ اتنی ٹینشن نہیں لیتے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جب بھی ٹینشن آئے تو بس ایک پانی کا گلاس گٹک جاؤ، پانی کا گلاس پی جاؤ۔ ان کا یہ ماننا ہے ترکی والوں کا کہ اگر ایک گلاس پانی کا پئیں تو وہ پانی اپنے ساتھ ساری ٹینشن بہا کر لے جائے گا۔ تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے ان کا۔ فیکٹ نمبر 10، فیکٹ نمبر 10 ایک بڑا ہی خاص، اور یہ سٹیپ ہمارے پاکستان میں بھی لینا چاہیے، یہ بڑا ہی کمال کا فیکٹ ہے۔ اس فیکٹ میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا شادی کر رہا ہے تو اس کو لڑکی والے دہیج نہیں دیں گے، وہ دہیج اس کو لڑکے کو لڑکی والوں کو دینا ہوتا ہے، مطلب کہ اپنے کمرے کا فرنیچر اس نے خود خریدنا ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم لڑکی بھی دیں اور سامان بھی سارا دیں، تو یہ ایک وہ اچھی چیز نہیں سمجھتے، تو لڑکا جو ہے وہ اپنا فرنیچر اور سارا سامان وغیرہ اپنے کمرے کا وہ خود ارینج کرتا ہے، وہ اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ پاکستان میں آ جائے تو کمال ہو جائے، مطلب کہ سمجھ جائیں کمال ہی۔ فیکٹ نمبر 11، اس فیکٹ میں یہ بات بڑی ہی مطلب کہ خاص ہے، یہ فیکٹ اب تک کا جب سے میں بتا رہا ہوں، مطلب کہ فیکٹ بتا رہا ہوں، سب میں سے فیوریٹ فیکٹ میرا یہ والا ہے۔ اس فیکٹ میں اگر لڑکے یا لڑکی کی لڑکے یا پھر لڑکی، تو اس میں ایک بات یہ بھی ہوگی کہ لڑکے والے جو ہے ان کو کھانا گھر سے کھا کر جانا پڑتا ہے، مطلب بارات سے پہلے پہلے کھانا اپنے گھر سے کھا کر جانا پڑتا ہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے صرف آپ کو جوس اور کیک دیا جاتا ہے، مطلب کہ باراتیوں کو جوس اور کیک، یا پھر بہت کولڈ ڈرنکس بھی ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس یہ۔ فیکٹ نمبر 13، اس فیکٹ میں بزرگوں کی عزت بھی کرنے کی جو ترغیب ملتی ہے، ہمیں عزت کرنے کا طریقہ بھی ملتا ہے، مطلب کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں اس جگہ پہ ایک بیٹھنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے، تو ادھر ہمارے پاکستان میں تو اس بات کو زیادہ نوٹس نہیں کیا جاتا، مطلب کہ جہاں بزرگ اور کچھ بڑے لوگ بیٹھے ہوں تو ایسے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنا، لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں اکثر آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا، تو اس طرح ترکی میں اگر کوئی بندہ بیٹھے، سامنے ایک بزرگ بیٹھا ہو، اس کے آگے ہی لڑکا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ جائے، لڑکی بیٹھ جائے، تو یہ انسلٹ سمجھی جاتی ہے، یہ بے عزتی سمجھی جاتی ہے، کہ مطلب کہ اس بندے کو عزت کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے بھائی جان۔ اگر ترکی میں کوئی لڑکی شادی سے پہلے یا شادی کے بعد حجاب کرتی ہے تو اس کو وہ حجاب جب تک اس نے ترکی میں رہنا ہے وہ اس نے ہمیشہ ڈالنا ہوتا ہے، مطلب کہ ایسے نہیں بال کھلے چھوڑ دینا اور بس ایسے پھرتے رہنا، مطلب جس نے ایک بار حجاب اپنی مرضی سے لے لیا تو بس بھائی اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، بس اس نے وہ حجاب ڈالنا ہی ہے،
کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے چوز کیا. یہ نہیں ہمارے پاکستان میں مطلب کہ جس طرح چل رہا ہے نا کہ ایک بار حجاب کیا, کل پردہ لگا لیا, پھر نقاب کر لیا, اس طرح نہیں ہوتا. جس نے ایک بار اپنی مرضی سے جو سٹائل چوز کر لیا وہ بس اس نے پورا کرنا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا کمال کا فیکٹ. اور ایک اور بات, یہ ہمارے پاکستان میں بھی اور ان ترکش والوں میں بھی یہ بات کامن ہے. ہاتھ پہ جب خارش ہوتی ہے نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں سے پیسہ آئے گا, مطلب پیسہ آئے گا, یہ ان کا بھی ماننا ہے کہ پیسہ آنے والا ہے. تو یہ ایک چیز کامن ہے. اور فیکٹ نمبر 15 اور آخری فیکٹ, تو جب ایسے وہ سر کھجلاتے ہیں نا تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ مطلب کہ کم ادھر سے سر کھجلائے نا تو کم پیسے آئیں گے, یہاں سے آئے نا تو یہ پیسے زیادہ آنے کی نشانی ہے. یہ ان کا ماننا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کچھ ہوتا ہے, مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے کلچر میں اور ان کے کلچر میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہے. تو یہ تھی میری ایک چھوٹی سی کوشش کہ جو میں نے کلیکٹ کی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ ترکش کیسے رہتے ہیں اور ترکیوں کا کلچر کیسا ہے. تو یہ میری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی, 15 فیکٹس اس میں نے آپ کو بتائے. تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کریں. تو میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.